بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے سبق میں ہم ضرب الامثال کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ ضرب الامثال کا مطلب ہوتا ہے مثالوں سے کسی کو بات سمجھانا۔ ضرب الامثال مختصر الفاظ پر مشتمل کوئی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی کہانی یا قصہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ یہ ضرب المثل تب کہی جاتی ہے جب کسی انسان کو دوہرا فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ اسی طرح سے ایک ضرب المثل ہے باتوں میں ماہر کام میں کاہل۔ یہ اس شخص کے لیے کہی جاتی ہے کہ جو باتونی ہو، باتیں کرنے میں تو وہ کلاب آسمانوں سے ملا دے، لیکن عملی طور پر ایک کاہل شخص ہو۔ تو اس طرح سے ہم ضرب الامثال کی مشق کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس پہلی ضرب المثل ہے آ بیل مجھے مار، خواہ مخواہ مصیبت اپنے سر لینا، کسی ایسے کام کی ذمہ داری لینا جو کہ آتا نہ ہو۔ ایسے ہی ہے کہ آ بیل مجھے مار، یعنی خواہ مخواہ مصیبت کو دعوت دینا۔ آپ کاج مہا کاج، اپنا کام خود کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ سے کوڑا کرکٹ پھینکوانا بھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ آپ کاج مہا کاج، یعنی اپنی مدد آپ کرنا۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ خدا بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آسمان کا تھوکا منہ پر آنا، آسمان کا تھوکا منہ پر آنا، بڑوں کی توہین اصل میں اپنی توہین ہوتی ہے۔ اپنے والدین کی عزت نہ کرنے والوں کے ساتھ ان کی اپنی اولاد بھی ایسا ہی کرتی ہے، یعنی آسمان کا تھوکا منہ پر آنا۔ آگ لگنے پر کنواں کھودنا، وقت پر کام نہ کرنا اور بے وقت کی کوشش کرنا۔ سارا سال کھیت کود اور امتحانوں کے قریب تیاری آگ لگنے پر کنواں کھودنے کے مترادف ہے۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے ظاہری نمود و نمائش اور اندر خالی۔ کیا عمدہ لباس اور ٹھاٹ باٹ ہے، لیکن آپ کا اخلاق اچھا نہیں، یعنی اونچی دکان پھیکا پکوان۔ آگ کو دامن سے ڈھکنا، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے نہ چھپنے والی بات کو بھی چھپانے کی کوشش کرنا۔ اس کا ہم جملہ بناتے ہیں برخودار آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کی خوب خبر ہے، آپ تعویلوں سے آگ کو دامن سے ڈھکنے کی کوشش نہ کریں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب ہم اس ضرب المثل کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی غلط بیانی یا دھوکہ کر جائے تو جب تک سانس تب تک آس، یعنی آخری دم تک امید باندھے رکھنا۔ اب اس ضرب المثل کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور صحت بھی رب دے گا۔ جب تک سانس تب تک آس۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہر ایک اپنی اپنی رائے ہی دیتا ہے۔ اچھی سے اچھی چیز میں بھی لوگ عیب نکال لیتے ہیں، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، جو کچھ قسمت میں ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ اب اس ضرب المثل کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے جتنی بھی کوشش کر لیں، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اپنی شرمندگی دوسروں پر اتارنا۔ کام آپ سے ٹھیک ہوا نہیں، اوپر سے اتنے تیور، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ کاٹ کی ہنڈیا بار بار نہیں چڑھتی، تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کسی ایک چیز یا ایک چال سے بار بار دھوکہ نہیں کھایا جا سکتا۔ طویلے کی بلا بندر کے سر، یہ تب کہی جاتی ہے جب غلطی کسی اور کی ہو اور اس کا خمیازہ کسی اور کو بھگتنا پڑے۔ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، بے موقع اور بے محل کوئی بات کہنا۔
بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. یہاں بھاگو بھاگ سے ہے، یعنی قسمت، مقدر، تقدیر یا نصیب. بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، اس کا مطلب ہے کوئی خرابی پیدا ہو جانے سے کسی کا اتفاقاً بھلا ہو جانا. آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ہر طرح سے فائدہ ہونا، کوئی چیز انتہائی ارزاں نرخوں پر مل جانا. ارزاں نرخوں پر یعنی سستی مل جانا. بوڑھی گھوڑی لال لگام، اس کا مفہوم ہے بڑھاپے میں جوانوں کی طرح بناؤ سنگھار کرنا. باسی کڑھی میں ابال آیا، بھولا بسرا قصہ یاد آنا. ضعیف آدمیوں کو کسی مشکل کام کا شوق جاگنا. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. کوتوال یعنی سپاہی یا چوکیدار. اس کا مفہوم ہے ایک تو قصور کرنا اور پھر قصور بتانے والے کو الٹا الزام دینا. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے ایک مصیبت سے نکل کر کسی دوسری مصیبت میں پھنس جانا. لاد دے لدا دے لادنے والا ساتھ دے، اس ضرب المثل کا مفہوم یہ ہے ہر طرح کا بوجھ دوسرے پر ڈال کر فائدہ اٹھانا. حساب جو جو بخشش سو سو، اس کا مطلب ہے بہت باریکی سے آپس کا حساب کرنا چاہیے، اس طرح معاملات درست رہتے ہیں. اشرفیاں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے جو بات عوام میں مشہور ہو جائے عام طور پر اس میں سچائی موجود ہوتی ہے. 12 برس دلی میں رہے بھاڑ ہی جھونکا کیے، یعنی اتنے سال تم نے دلی میں گزارے اور وہاں سے کچھ حاصل نہ کیا. عقل مند لوگوں میں رہ کر بھی ادب آداب نہ سیکھ سکنا. الٹے بانس بریلی کو، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کسی چیز کو تجارت کے لیے اس جگہ لے کر جانا جہاں پر اس کی کثرت ہو. بد اچھا بدنام برا، اس ضرب المثل کا معنی و مفہوم یہ ہے جو شخص اپنی کسی برائی کی وجہ سے بدنام ہو وہی سب کی نظر میں برا ہوتا ہے. قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے، پڑھے لکھے لوگوں کے گھر کے خادم اور نوکر چاکر بھی عقل مند ہوتے ہیں. دور کے ڈھول سہانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی کام سے واسطہ نہیں پڑتا سب کچھ آسان معلوم ہوتا ہے. اگلی ضرب المثل ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس کا مطلب یہ ہے جو شخص کسی کام کو کرنے کی صلاحیت کا حامل نہیں ہوتا وہ ہیلے بہانے کرتا ہے. 3 میں نہ 13 میں، کسی شمار کسی حساب میں نہ ہونا، یعنی کسی کھاتے میں نہ ہونا. کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند، اس کا مطلب ہے بے جوڑ رشتہ، بے جوڑ تعلق. کم خواب یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مخملی کپڑا. ایک پنتھ 2 کاج، اس کا مطلب یہ ہے کسی ایک کام سے دوہرا فائدہ حاصل کرنا. اندھوں میں کانا راجا، یہ ضرب المثل کم عقل لوگوں میں تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھنے والے کے لیے بولتے ہیں. تھوتھا چنا باجے گھنا، تھوتھا چنا یعنی وہ چنا جو اندر سے خالی ہو. اس کا معنی و مفہوم یہ ہے صلاحیت کی کمی کا شکار آدمی اپنی قابلیت بہت جھاڑتا ہے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے رازدار کی دشمنی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. گھر کا بھیدی یعنی جو گھر کے راز جاننے والا ہو. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، جھگڑے کی بنیاد کو ہی ختم کر دیا جائے تو پھر جھگڑا کیسا. گھر کی مرغی دال برابر، اس ضرب المثل کا معنی و مفہوم یہ ہے گھر میں ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے سو گھر کی چیز کی قدر نہیں ہوتی. سانچ کو آنچ نہیں، اس ضرب المثل کا مطلب یہ ہے سچ بولنے والے کو کسی بھی چیز کا نہ ہی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ڈر ہوتا ہے. سر منڈواتے ہی اولے پڑے، اس ضرب المثل کا معنی و مفہوم یہ ہے کسی کام کے آغاز میں ہی نقصان ہونا. 9 نقد نہ 13 ادھار، اس کا مطلب یہ ہے ادھار کے زیادہ منافع سے نقد کا کم منافع اچھا ہے. اگلی ضرب المثل ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کا معنی مفہوم ہے مصیبت میں مبتلا شخص کو تھوڑی سی مدد بھی کافی ہوتی ہے. آج کے سبق میں ہم نے ضرب الامثال یا کہاوتوں کے متعلق پڑھا.
اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اردو زبان میں ذخیرہ الفاظ کتنا زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔